اگر آپ کی ٹانگوں میں ہرکل اور بے چینی آپ کی نیند کو برباد کر رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کچھ ہیلپ فل انفارمیشن ملے. ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے. میں نیورولوجسٹ ہوں. راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں. آج کی میری ٹاک ریسٹلیس لیگ سنڈروم کے بارے میں ہے. ریسٹلیس لیگ سنڈروم نیند کے وقت کی بیماری ہے. اس کو پنجابی زبان میں اچوی بھی کہا جاتا ہے. اردو میں ٹانگوں کی ہرکل اور انگریزی میں ریسٹلیس لیگز کا لقب اس کو دیا جاتا ہے. اس بیماری کے بارے میں آپ ایسے سوچیں کہ آپ سونے کو لیٹے ہیں اور آپ کی ٹانگوں میں اتنی بے چینی ہو رہی ہے جو کہ تب تک دور نہ ہو جب تک آپ ٹانگوں کو اچھی طرح سے خوب ہلا جلا نہ لیں اور یہ بے چینی ختم ہونے کا نام نہ لے. اس کو آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو کہیں پہ جسم میں خوب زوردار خارش ہو رہی ہو اور جب تک آپ اس کو اچھی طرح کھجا نہ لیں تو آپ کو سکون نہ آئے. ریسٹلیس لیگ سنڈروم اسی طرح کی بیماری ہے. نیند کا تو کام تمام کر کے رکھ دیتی ہے یہ بیماری. لیکن صرف نیند کے وقت میں ہی نہیں بلکہ کسی وقت بھی جب آپ ریسٹ کر رہے ہوں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آرام کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی ٹانگوں میں یہ ہرکل اور بے چینی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ تھکے تھکے ہوں گے اور کیونکہ ہر رات کو یہی تکلیف پیش آ رہی ہوگی تو ہر روز تھکا تھکا اور ایک فٹیگڈ حالت میں گزرے گا. ریسٹلیس لیگز یا اچوی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو کامن ریزن جسم میں خون میں آئرن کی کمی ہے. جن لوگوں میں فولاد کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر اچوی ہو سکتی ہے. اور بہت سی دفعہ پریگننٹ خواتین میں بھی ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ بالکل ریسٹلیس لیگز جیسی ہوتی ہیں. تقریباً آپ ایسا سوچیں کہ 3 میں سے 1 خاتون جب وہ پریگننٹ ہوگی تو اس کو ٹانگوں کے اندر ہرکل محسوس ہوگی. اور بہت دفعہ جو کڈنی فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ریسٹلیس لیگز کی علامات ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ ڈائلسس کرا رہے ہوتے ہیں. ایسے پیشنٹس کو اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ مل جائے تو ان کی ریسٹلیس لیگز کی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں. ریسٹلیس لیگز کا ماہر ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو زیادہ چانس ہے کہ وہ آپ کے کچھ خون کے ٹیسٹ کرائے گا تاکہ تسلی کر لے کہ خون میں آئرن کی کمی تو نہیں ہے، کوئی تھائرائڈ پرابلم تو نہیں ہے، کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے، وائٹامن B12 کی کمی تو نہیں ہے. اور اگر یہ سارے لیبز نارمل ہوئے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم کے لیے کوئی دوا شروع کرے. ریسٹلیس لیگز یا اچوی کی علامات بہت دفعہ ان مریضوں میں بھی ہوتی ہے جن کو ڈائبٹیز ہو اور ان کی ٹانگوں کی نسیں کمزور ہوں. ان کی ٹانگوں میں بھی جیسے کیڑیاں رینگنا، سن پن ہونا بہت دفعہ اچوی کی علامات جیسا محسوس ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ٹانگوں کی بے چینی قابو میں نہ آ رہی ہو دواؤں کے باوجود تو ممکن ہے کہ آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو سلیپ اسٹڈی کرانے کے لیے بھجوائے، جو کہ ایک بہت ہی ایکوریٹ طریقہ ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جو ٹانگوں میں بے چینی اور ہرکل ہے وہ آیا اچوی کی وجہ سے ہے، نسوں کی بیماری کی وجہ سے ہے، یا پھر ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے ہم پیریوڈک لم موومنٹس آف سلیپ کہتے ہیں، اس پرابلم کی وجہ سے ہے. اگر یہ سب علامات آپ میں موجود ہیں تو دوا لینے سے پہلے بھی کچھ کام کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ علامات بہتر ہو سکتی ہیں. نمبر 1، شام کے وقت چائے یا کافی وغیرہ اوائڈ کرنا. نمبر 2، نیند کا ایک ریگولر روٹین رکھنا. نمبر 3، عشاء سے فجر کے ٹائم کے بیچ جو ایک نیچرل نیند کا ٹائم ہے اس کے دوران نیند کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے کہ کچھ دوائیں آپ کی ایسی چل رہی ہوں جیسے کہ اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی انگزائٹی میڈیسنز، وہ بھی اس ٹانگوں کی بے چینی کو بڑھا سکتے ہیں. جو لوگ الکوہول کنزیوم کرتے ہیں وہ بھی ٹانگوں کی اس ریسٹلیسنس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے سے بھی یہ علامات بہتر ہو سکتی ہیں. ریگولر ایکسرسائز بھی ٹانگوں کی اس بے چینی کو کم کر سکتی ہے. اگلا علاج کا حصہ ہے دوائیں، لیکن وہ ایک نیورولوجسٹ ہی آپ کو تجویز کر سکتا ہے پراپر ہسٹری اور معائنے کے بعد. وہ میں قطعاً آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو کہ نیورولوجسٹ کے آرمامنٹیریم میں شامل ہیں جو کہ اس بیماری کی علامات کو بہت اچھے حد تک کم کر سکتی ہیں. آخر میں اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی علامات ہیں
تو ضرور میرے ساتھ یہ شیئر کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں لکھ کے کہ کیا چیز کرنے سے آپ کی علامات بڑھیں یعنی خراب ہوئیں، اور کیا ایسے گھریلو ٹوٹکے آپ نے کیے جس سے آپ کی تکلیف کو آرام ملا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا پڑھنے والا آپ کے لکھنے سے فائدہ اٹھا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کلپ سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔